السلام علیکم دوستو، میں ضمیر طالب برطانیہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے جاوید چوہدری صاحب کا یہ کلپ سنیے، اس کے بعد تفصیل سے گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے پاس صرف 3 ہی آپشن ہیں اس وقت، اور اگر ہم ان 3 آپشنز میں سے کسی ایک آپشن پہ نہیں جاتے تو پھر پاکستان میرا خیال ہے چلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ بس آپشن تو یہ ہے کہ آپ ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دیں جس میں ساری پارٹیوں کو شامل کر دیں، عمران خان صاحب کو بھی اس کے اندر شامل کر دیں، اور اگر عمران خان صاحب نہیں مانتے تو پھر انہیں کہہ دیا جائے کہ بھائی صاحب یہ ملک اب آپ کے لیے نہیں ہے، ہم آپ کی اس ضد کو مزید افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کہہ دیں ان کو، اور وہ نہیں مانتے تو پھر ان کے ساتھ وہی کریں جو ایسی صورتحال میں کیا جاتا ہے، اور نیشنل گورنمنٹ بنا کے اس نیشنل گورنمنٹ کو ایجنڈا دیا جائے کہ اس نے 1 سال میں یا 1.5 سال میں یہ کام کرنے ہیں۔ جب پاکستان ٹریک پہ واپس آ جائے تو اس کے بعد نئے الیکشن کروا دیں۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ پاکستان میں فائنینشیل ایمرجنسی لگائیں، اور فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کو دوبارہ ری ڈیزائن کریں، اس کو ٹریک پر لے کے آئیں۔ اور اگر یہ بھی اس کے لیے بھی کوئی شخص تیار نہیں ہوتا تو پھر میرا خیال ہے مارشل لا کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، لیکن ایک لمیٹڈ مارشل لا جس کا پتہ ہو کہ یہ فلاں تاریخ کو شروع ہو کے فلاں تاریخ کو ختم۔ جی دوستو، آپ نے جاوید چوہدری صاحب کی گفتگو سنی۔ ان کے نزدیک پاکستان کو اس وقت جو معاشی مسائل درپیش ہیں، پاکستان اس وقت جس معاشی دلدل میں پھنس چکا ہے، اس کو نکالنے کے ان کے نزدیک 3 حل ہیں۔ پہلا ان کے نزدیک یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے۔ نیشنل گورنمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی ملک کے عوام سے پوچھے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر ان پر ایک ایسی حکومت مسلط کر دی جائے جو ان عوام کو بھی جواب دہ بھی نہ ہو۔ دوسرا ان کے نزدیک یہ حل ہے کہ اکانومک ایمرجنسی لگا دی جائے، معاشی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے۔ یہ انہوں نے آج کل ایک نئی ٹرم نکالی ہے، یہ بھی تقریباً اسی قسم کی حکومت ہوتی ہے جس میں عوام کی منشا یا مرضی نہیں پوچھی جاتی۔ تیسرا ان کے نزدیک بہترین حل یہ ہے کہ مارشل لا لگا دیا جائے۔ آپ نے جاوید چوہدری صاحب کی بات پہ غور کیا؟ یعنی جاوید چوہدری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی کر دیا جائے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی حکومت نافذ کر دی جائے، لیکن پاکستان کے عوام سے ان کی رائے نہ پوچھی جائے، کیونکہ ان کے نزدیک، جاوید چوہدری صاحب کے نزدیک، پاکستان کے عوام اس اہلیت کے اہل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مقدر کا فیصلہ کر سکیں، وہ اپنے بارے میں درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ وہی پروپیگنڈا ہے جو ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے دانشور ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کرتے رہتے ہیں کہ پاکستانی ایک ملک کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، وہ ایک ملک کو چلا ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد وہ جاوید چوہدری صاحب یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس جرم میں، یعنی عوام کی رائے کو، آواز کو دبانے کے جرم میں عمران خان کو بھی شامل کیا جائے، اور اگر وہ اس جرم میں شامل نہیں ہوتے ہیں تو یا تو ان کو اس ملک سے نکال دیا جائے یا پھر ان پر سختی کی جائے، زبردستی ان کے ساتھ ان سے یہ بات منوائی جائے۔ میں جاوید چوہدری صاحب کی خدمت میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جاوید چوہدری صاحب، پاکستان کے عوام، یہ بات درست ہے کہ انہیں مناسب ماحول نہیں دیا جاتا کہ وہ مناسب تعلیم حاصل کر سکیں۔ پاکستان کے تمام بچوں کو سکول میسر نہیں ہے، اور یہ بھی انہی حکومتوں کی مہربانی ہے جو آپ جیسے دانشوروں کی دانشوری کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں۔ لیکن پاکستان کے عوام تعلیم کے زیور سے دور رہ کر بھی کبھی جاہل نہیں رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس خطے کے عوام نے ہمیشہ جب ان سے رائے مانگی گی، جب ان کو آزادانہ رائے دینے کا موقع ملا، انہوں نے ہمیشہ درست فیصلہ کیا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انگلش میں سپیچ دیتے تھے، ان کی اردو گفتگو بہت کم میسر ہے۔ اس خطے کے عوام کو انگریزی نہیں آتی تھی، اس کے باوجود یہ قائد اعظم کی بات سمجھتے تھے، اور انہوں نے قائد اعظم کا ہی انتخاب کیا تھا۔ پھر جب اس خطے کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو موقع ملا، اسٹیبلشمنٹ اور جمہوری قوتوں، اگرچہ جمہوری قوتیں پوری طرح جمہوری قوتیں نہیں تھیں، لیکن جب اس خطے کے عوام کو جمہوری قوتوں اور اسٹیبلشمنٹ، فوجی قوت کے درمیان کسی کو انتخاب کرنے کا موقع ملا، تو اس خطے کے عوام نے ہمیشہ جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا۔ جاوید چوہدری صاحب، اس خطے کے عوام نے ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح کو منتخب کیا تھا، ان کے حق میں اپنی رائے دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اس مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا پہلا الیکشن 70 کا الیکشن اس بات کا گواہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف عوام نے بھٹو کو جتوا دیا تھا۔
دوسرا الیکشن بھی اس بات کا گواہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس بات کے حق میں نہیں تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو جیت جائے، لیکن پاکستان کے عوام نے پھر ذوالفقار علی بھٹو کو کامیاب کروایا تھا۔ محترمہ بینظیر کا پہلا الیکشن بھی اس بات کے گواہ ہے کہ وہ ان فوجی جرنیلوں کی مرضی کے بغیر پاکستان کے عوام نے اس کو کامیاب کیا تھا، مرضی کے خلاف۔ دوسرا الیکشن بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کے عوام پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ پاکستان کے عوام جاوید چوہدری صاحب جاہل نہیں ہے۔ ایک طرف ہم پوری دنیا کو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ کشمیریوں کو رائے دینے کا حق ملنا چاہیے، انہیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور دوسری طرف آپ جیسے دانشور ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو بھی ان کی مرضی کی حکومت بنانے کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ جاوید چوہدری صاحب، میرا یہ خیال تھا کہ آپ ہمارے علاقے کا فخر ہیں، لیکن افسوس کہ آپ ہمارے علاقے کے لیے باعث سے ندامت بنتے جا رہے ہیں۔ جاوید چوہدری صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مارشل لا کسی قوم کے لیے ایک عذاب کی صورت ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں اس قوم کے چہرے پر کالک ملی جاتی ہے، یعنی پوری دنیا میں اس قوم کو یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ بدبخت لوگ اپنے مقدر کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے اور انہیں کرنے بھی نہیں دیا جاتا۔ میں حیران ہوں کہ آپ کے منہ سے یہ الفاظ کیسے نکل جاتے ہیں۔ آخر آپ نے اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے یہ بات کی ہوگی نا ٹی وی پر بیٹھ کر کہ پاکستان میں مارشل لا لگا دیا جائے۔ شاید آپ اپنی روح کی تھوڑی سی تسکین کے لیے کہ جی محدود لمیٹڈ ٹائم کے لیے مارشل لا لگا دیا جائے، حالانکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں ظلم اور جرم کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ وہ کون سا مارشل لا ہوتا ہے جو لمیٹڈ ہو؟ جو جرم کر کے حکومت میں آتے ہیں وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے نہیں آتے ہیں۔